السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز HI TV میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے حامد میر کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے مودی ناقابل اعتماد کیوں؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان حقائق کے بارے میں جو مودی کی ناقابل اعتماد ہونے کی ضمانت ہے۔ یہ 9 مئی کی رات تھی۔ رات 12 بجے کے بعد کئی بھارتی نیوز چینلز نے یہ بریکنگ نیوز نشر کر دی کہ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ معاملہ آزاد کشمیر سے بڑھا اور بھارتی ٹی وی نیوز چینل نے کراچی اور لاہور کو بھی فتح کر لیا۔ رات 1:30 بجے کے بعد مجھے کچھ بھارتی صحافیوں نے فون کرنا شروع کر دیے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے ان فون کالز کو نظر انداز کیا۔ پھر ایک سینئر صحافی کا واٹس ایپ میسج آیا۔ یہ خاتون صحافی انڈیا ٹوڈے سے وابستہ ہیں۔ ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے۔ میرا ان سے تعلق ایڈیٹر اور کالم نگار کا ہے۔ کئی سال سے ان کے جریدے کے لیے کالم لکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ایڈیٹر ہونے کے ناطے میری تحریر کو سینسر کرتی ہیں اور نہ ہی اس کا مفہوم تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے بتایا کہ بالکل خیریت سے ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ زی نیوز سمیت تمام بھارتی ٹی وی چینلز کراچی اور لاہور سمیت پاکستان کے 5 شہروں کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکے تھے۔ اسلام آباد پر بھارتی فوج کا قبضہ بھی کرا چکے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دھماکے کروا چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو لاپتہ قرار دے چکے تھے اور میری ایڈیٹر صاحبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے صرف میری خیریت دریافت کر کے ان تمام خبروں کی سچائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے جواب دیا کہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہے لیکن اسلام آباد میں سب خیریت ہے۔ اس کے بعد ان کے اور میرے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے ارناب گواسوامی کی طرف سے میرے خلاف ہرزہ رسائی پر افسوس کا اظہار کیا۔ اب میں نے سونے کی کوشش کی لیکن بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا جو طوفان برپا کیا ہوا تھا اس نے امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ میں پاکستانیوں کو بھی پریشان کر دیا۔ زی نیوز کے ایک اینکر نے اعلان کر دیا کہ آج کی رات پاکستان کی آخری رات ہے۔ کل سے پاکستان دراصل اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائے گا۔ اکھنڈ بھارت کا ذکر مختلف بھارتی ٹی وی نیوز چینلز اپنے اپنے انداز میں کر چکے تھے۔ صبح 4 بجے کے قریب فجر کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی لیکن اب دنیا بھر میں پھیلی ہوئی صحافی کچھ دوست مجھے بھارتی میڈیا کے دعووں کی حقیقت پوچھ رہے تھے۔ میں وضاحتیں دے دے کر تھک گیا تو فون بند کر دیا اور 5 بجے سو گیا۔ 8 بجے پھر اٹھا تو دیکھا کہ بنگلہ دیش سے ایک اور صحافی دوست کا فون آیا تھا۔ 8 مئی کو روزنامہ جنگ میں میرے کالم کا بنگالی ترجمہ ایک بنگلہ دیشی اخبار نے اپنے اخبار میں شائع کیا۔ بنگالی صحافی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے لکھا کہ پاکستان ایئر فورس بھارت کا غرور خاک میں ملا چکی ہے اور اب بھارت ایک دفعہ پھر جارحیت کر دے گا، تو کیا ایسا ہو گیا؟ کیا اب ایٹمی جنگ نہیں ہوگی؟ میں نے اس دوست کو بتایا کہ بھارت کو اب تک اس بات کا دکھ تھا کہ روایتی ہتھیاروں میں پاکستان نے برتری حاصل کر لی، لہٰذا وہ روایتی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا اور اپنی رسوائی کو آواز دے گا۔ میرے بنگالی دوست نے نیک تمناؤں کے ساتھ پاکستان کی کامیابی اور اس کی سلامتی کی دعا کی۔ 10 مئی کی رات بھارت نے پاکستان کے اہم فوجی اڈوں پر میزائل داغ کر ایک جنگ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے ان میزائل حملوں کا جواب زیادہ مؤثر انداز میں دیا۔ بھارت نے ہماری نواحم تنصیبات پر حملہ کیا جس میں رحیم یار خان کا شیخ زید ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ پاکستان نے جواب میں بھارت کی 26 تنصیبات پر حملہ کیا۔ بھارت کا سب سے بڑا نقصان جالندھر اور ہوشیار پور کے درمیان آدم پور ایئرپورٹ کے نصب S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی تباہی تھا جو 2018 میں $1.5 ارب کے عوض روس سے خریدا گیا تھا۔ 7 مئی کو پاکستان ایئر فورس نے فرانس کے رافیل طیاروں کی شان و شوکت کا جنازہ نکالا اور 10 مئی کو روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف ڈاگ فائٹ میں بھارت کو ناکامی کے چنے چبوائے بلکہ میزائلوں نے بھارت کے برآموز میزائل تباہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک طرف بھارت کے پاس فرینچ جنگی طیارے تھے، روسی میزائل ڈیفنس سسٹم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی ڈرونز تھے۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 78 سے زائد اسرائیلی ڈرونز کو تباہ کر کے ایک نئی جنگی تاریخ لکھ ڈالی۔ زمینی جنگ میں پاکستان آرمی نے بھارتی توپوں کو برباد کر ڈالا اور لائن آف کنٹرول پر جگہ جگہ بھارتی فوجیوں نے سفید جھنڈے لہرا کر زندگیوں کی بھیک مانگی۔ بھارت کا خیال تھا کہ امریکہ، یورپ اور دیگر اہم ممالک اس کی حمایت کریں گے، سوائے اسرائیل کے کوئی اہم ملک بھارت کی حمایت میں کھڑا نہ ہوا۔ دوسری طرف چین، ترکی اور آذربائیجان کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ بھارتی میڈیا میں ایران کے خلاف گالی گلوچ کی جا رہی اور جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت میں سیز فائر کا اعلان کیا تو بھارتی میڈیا ٹرمپ کے خلاف بھی چیخ اٹھا۔ اس سیز فائر میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ، سعودی عرب اور ترکیہ کے اہم کردار بھی شامل تھے۔ وہ بھارت جو ہمیشہ سے
تیسرے ملک کی ثالثی کو مسترد کرتا ہے۔ اس مرتبہ امریکہ کو ثالث بنا کر مزید رسوائی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنگی اور سفارتی محاذ پر بھارت کی عبرتناک شکست اس پورے خطے کی مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ بھارت نے سیز فائر تسلیم کر لیا لیکن سنتاس معاہدے کو بحال نہیں کیا، جس پر پاکستان کو بھارت دہشت گرد کہتا ہے۔ اب پاکستان سے اسے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ سیز فائر کے بعد بھارتی میڈیا پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس سیز فائر کے نتیجے میں بامقصد مذاکرات کے آغاز کا حامی ہوں، لیکن نریندر مودی کی سیاست میں پاکستان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ نریندر مودی نے 24 مارچ 2012 کو احمد آباد میں کھل کر اکھنڈ بھارت کی حمایت کی تھی اور پاکستان کے صوبہ سندھ کو بھارت میں ضم کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ مودی نے ہمیشہ بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، لیکن اکھنڈ بھارت کے نظریے میں آزاد بلوچستان یا خود مختار افغانستان کی کوئی گنجائش نہیں۔ مودی دراصل پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، تبت، سری لنکا، تھائی لینڈ، بھوٹان اور مالدیپ کو اکھنڈ بھارت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھارتی پارلیمنٹ میں آویزہ کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر کو تو کروا دیا گیا، لیکن بھارت میں مودی کا زوال شروع ہو گیا اور مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے سیز فائر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ہم بھارت سے دشمنی نہیں چاہتے، لیکن جب تک اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھارتی پارلیمنٹ میں لٹک رہا ہے، مودی حکومت پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، حامد میر کے اس نظریے مودی ناقابل اعتماد کیوں؟ آپ اس نظریے سے کس حد تک متفق ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، HI TV کی حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔